جی السلام علیکم سبھی دوست آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا یہ سوال جو تھا یہ ایک بہن کی طرف سے، ایک خاتون کی طرف سے پوچھا گیا تھا کہ سر یہ بتایا جائے کہ کیا بیوی کا الگ گھر کا مطالبہ کرنا شوہر سے یہ جائز ہے؟ شریعت مطہرہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور کیا اگر وہ الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر آخرت میں گرفت ہوگی، سزا ہوگی، یا اللہ پاک اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو نمبر ایک، سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ مسئلہ کو سمجھ لیں کہ شوہر کا اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب نان و نفقہ میں 3 چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 1 لباس، نمبر 2 خوراک کھانا پینا، اور نمبر 3 رہائش۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ نان و نفقہ میں واجب ہیں، نان و نفقہ میں شامل ہیں، اور مرد کا اپنی عورت کا نان و نفقہ پورا کرنا یہ واجبات میں شامل ہے، اور اس سے نکاح کے وقت ان چیزوں کا باقاعدہ حلف بھی لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، لیکن رہائش کا وہ تصور نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ شوہر بالکل الگ گھر بنا دے، جبکہ جو صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ اس کا الگ رہائش کا حکم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کا کم از کم اپنی بیوی کو ایک ایسا کمرہ مہیا کر دینا کہ جس میں اگر بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچ واش روم وغیرہ ہو، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہو تو اچھی بات ہے۔ تو ایسا کمرہ مہیا کر دینا یہ سب سے اچھی بات ہے جہاں پہ وہ اپنا ستر وغیرہ ڈھانپ سکے، جس کو وہ اندر سے کنڈی لگا کے اپنی پرائیویسی کی حفاظت کر سکے، یا میکے وغیرہ میں اگر اس نے جانا ہو یا جانے کی ضرورت پڑے یا گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑے تو وہ کنڈی وغیرہ لگا کے اپنا تالا وغیرہ لاک وغیرہ لگا کے جا سکے۔ اگر اتنا بھی شوہر اسے کر دیتا ہے، مہیا کر دیتا ہے، تو شریعت مطہرہ میں اسے الگ رہائش کا ہی تصور کیا جائے گا، الگ رہائش ہی سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، لیکن بعض دفعہ فیملی میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ اب ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی بنا پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بعض دفعہ طبیعتیں نہیں مل پاتی۔ اب اس صورت میں اگر لڑکی ایک الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، اگر حق سمجھ کر کرتی ہے تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ حق سمجھ کر نہیں کرتی بلکہ اس لیے کرتی ہے کہ اب اس ماحول کو بدلنے کے لیے یا لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے وہ مشورتاً اگر اپنے شوہر سے درخواست کرتی ہے اور شوہر سے عرض کرتی ہے، بلکہ مطالبہ نہیں کرتی، کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے لڑائی جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں، اگر ہم تھوڑے دنوں کے لیے یا تھوڑے مہینوں کے لیے تھوڑا سا الگ ہو جاتے ہیں تو اس سے گھر کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، گھر کے فیملی کے افراد ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر اس صورت میں وہ صرف ایک مشورتاً عرض کر رہی ہے اور صرف مطالبہ گزارش کر رہی ہے درخواست گزار کے طور پہ، تو اس صورت میں پھر اس کی درخواست کرنا جائز ہوگا، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 4، اس میں حقیقتاً عورت کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر لڑائی جھگڑا یا فساد گھر میں ہوتا بھی ہے، اگر وہ اپنا حق سمجھ کے کہہ رہی ہے کہ جی میرا مطالبہ ہے مجھے الگ ہی کر دیں، اب ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ ایسی صورت میں شوہر سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے یا شوہر کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، شوہر کے آگے زبان چلاتی ہے، تو اس صورت میں وہ اللہ کے حضور گناہ گار بھی ہوگی۔ نمبر 5، ہاں مشورہ دے کر اپنے شوہر کو مشورہ دے سکتی ہے کہ دیکھیں اگر ہم پاس رہیں گے تو پھر یہ معاملات ہوتے رہیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ کبھی میرے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے جو ماں باپ کی طبیعت کے خلاف ہو اور میں بے ادبی کا شائبہ جو ہے یا بے ادب ٹھہرائی جاؤں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا یا فساد دور کرنے کے لیے، فساد ختم کرنے کے لیے وقتی طور پہ ہم دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دور جائیں تو اس سے بھی محبتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، قربتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر واقعتاً ایسا عمل ہے کہ واقعتاً بیوی سمجھانے کے انداز میں یہ عرض کر رہی ہے
کہ اگر تھوڑی دیر دور جائیں گے تو محبت بڑھ جائے گی، گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ اگر واقعتاً ایسا وہ عمل کر رہی ہے تو اب اس کی آخرت میں گرفت نہیں ہوگی، وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ اچھا جی، نمبر 6، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لڑتی جھگڑتی ہیں، اب فساد بھی کرتی ہیں کہ الگ گھر ہی چاہیے، ہمارا حق ہے، شریعت مطہرہ نے ہمیں حق دیا ہے اور میں الگ گھر میں ہی رہوں گی ورنہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، تو یہ ساری باتیں بے جا ہوں گی، شرعاً ناجائز ہے۔ اب میدان محشر میں گرفت بھی ہوگی، اللہ پاک اس بات پہ پکڑ بھی کرے گا، اور اگر شوہر کے ساتھ اس نے بد مزاجی کی ہے، بد کلامی کی ہے، زبان درازی کی ہے، تو اس کا بھی اسے اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ لہذا اللہ پاک ہمیں ان نکات کی روشنی میں مسئلے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔